جی کیا بولیں آپ حضور؟ یہ عرض کر رہا تھا غالباً اس میں قلب ہوا ہے۔ غالباً کو چھوڑیں، میں نے اس کو نا کیسے حل کرنا ہے وہ بھی بتایا ہے۔ آپ نے تحریر سورج میں دلائل کے ساتھ لکھنا ہے، اور کہاں سے لکھنا ہے وہ میں نے وہ پرسوں ترسوں کی جو کلاس کی اس میں بتایا ہے، سرچ کر کے بھی دکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ حصہ تو میں نے بتا دیا کہ اشیاء کی اصل کیا ہے، اتنا تو بتا دیا تھا، باقی آپ نے کرنا تھا کہ پھر تعلیل کس طرح ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اسائنمنٹ کا پارٹ ہے بھائی، کلاس میں جو آپ پڑھ رہے ہیں نا تو اس کو ایکسپلور کیا گیا ہے۔ اب ہم تمیز کا بیان پڑھتے ہیں تو حال کا بیان صرف ہماری 2 سے 3 لائنوں میں کمپلیٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب ہم تمیز کا بیان پڑھیں گے، آواز آ رہی ہے نا؟ تمیز، فارمولا، فارمولا کیا ہے تمیز کا؟ وہ اسم جو ابہام کو دور کرے، وہ اسم جو ابہام کو دور کرے اور نکرہ و منصوب ہو۔ ٹھیک ہے، حال میں بھی یہی ہے اور تمیز میں بھی یہی ہے کہ نکرہ اور منصوب ہوتے ہیں، نکرہ اور منصوب ہوتے ہیں حال اور تمیز دونوں میں۔ ٹھیک ہے، حال کیا حالت بیان کرتا ہے، تمیز کیا کرتا ہے ابہام کو دور کرتا ہے۔ تمیز کا معنی یہ ہے کہ جدا کرنا۔ ٹھیک ہے، صحیح غلط کو صحیح سے جدا کرتے ہیں نا، تو تمیز کا مطلب یہ ہے کہ جدا کرنا۔ یہ بھی بولتے ہیں نا کہ آپ کیا آپ کو تمیز نہیں ہے، تو اس میں بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ جو غلط چیزیں ہیں اس کو چھوڑ کر صحیح چیزوں کو اپنانے کا سلیقہ نہیں ہے آپ کے اندر، تو ہم اس کو تمیز کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پر جو ہے نا ابہام کو دور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بری چیزوں کو، ایک ابہام ایک اچھی چیز نہیں ہے نا، تو اس کو دور کرتا ہے تمیز۔ تو آپ کی جو لینگویج میں یوز ہونے والا تمیز ہے، اسی سے آپ اس کی پہچانیے۔ تمیز جو ہے نا وہ غلط چیزوں کو، بری باتوں کو دور کرتا ہے ہماری لینگویج کے اندر، اور عربی زبان کے اندر ابہام کو دور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مناسبت پائی جا رہی ہے۔ اب 20 درہم، درہمن، کہ 20 درہمن میں اس کا مطلب کیا ہے؟ 20 درہم۔ اگر اس درہم کو کاٹ دیتے ہیں نا، ہم صرف 20 پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے 20۔ اب صرف 20 بولتے ہیں تو اس میں ہمیں تھوڑا سا ابہام ہوتا ہے، یار 20 کیا؟ 20 گاڑیاں، 20 موبائلس، ٹھیک ہے، 20 MB، 20 کیا؟ 20 روپے، 20 ڈالر۔ درہمن کہا تو اس نے تھوڑی نا آپ کو تشفی دی کہ یار 20 درہم ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حسن زید خلقن، زید اچھا ہے خلقن، اخلاق کے اعتبار سے، زید اچھا ہے اخلاق کے اعتبار سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس صرف خلقن کو کاٹے ہیں تو ترجمہ ہوگا زید اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، زید اچھا ہے کو کس اعتبار سے اچھا ہے؟ چہرے کے اعتبار سے اچھا ہے، اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے، تو اس میں تھوڑا ابہام ہے۔ خلقن لے کر آیا، کہا کہ زید اچھا ہے، اخلاق اس کا اچھا ہے۔ اس کا یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ زید کا اخلاق اچھا ہے، زید اچھے اخلاق والا ہے، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، جس کو ہم با محورہ ترجمہ کہیں گے۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے زید اچھا ہے اخلاق کے اعتبار سے، با محورہ ترجمہ ہے زید کا اخلاق اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، نیز ممیز کبھی لفظاً موجود نہیں ہوتا، ممیز کبھی لفظاً موجود نہیں ہوتا تو اسے تمیز نسبت کہتے ہیں۔ اب یہ نا حسنا زید خلقن، اب اس میں جو ممیز ہے نا، ممیز وہ ہوتا ہے جس سے ابہام کو دور کیا جائے، ممیز، اس میں مفعول کا صیغہ ہے مشرف کے وزن پر، یعنی جس سے ابہام کو دور کیا جائے نا وہ ممیز ہوتا ہے، اور جو ابہام کو دور کرنے والا ہوتا ہے وہ تمیز ہوتا ہے۔ تو خلقن تو تمیز ہے، یہ طے ہو گیا۔ اب حسنا اور زید میں سے کون ممیز ہے؟ زید تو ممیز نہیں ہے، زید میں تو کوئی ابہام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور زید کے اچھا ہونے میں ابہام ہے، زید میں ابہام نہیں ہے، تو زید تو ممیز نہیں ہے۔ اب حسنا یہ ایک فعل ہے، یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور فعل ممیز تھوڑی بنتا ہے، ممیز اسم بنتا ہے، فعل ممیز نہیں بنتا، ممیز تو اسم ہوتا ہے، تو حسنا بھی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی اور چیز ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حسنا کا مصدری معنی ہے، یعنی اچھا ہونا۔ حسنا کا جو مصدری معنی ہے نا اچھا ہونا، اس اچھے ہونے میں ابہام ہے، وہ اچھا ہونا ممیز ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ تمیز انی نسبت، تمیز نسبت بھی کہتے ہیں، تمیز انی نسبت بھی کہتے ہیں۔ کچھ ترکیب ہے اس کی، کیا ہے کہ زید اکثر مالن، زید مال کے اعتبار سے زیادہ ہے، زید اکثر ہے، زیادہ ہے، مالن مال کے اعتبار سے، زید کثیر مال والا ہے، یہ معمولا ترجمہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ اکثر ہو تو اس میں تبدیل ہے، اب اس میں جو ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ مالن تمیز انی نسبت ہے۔ ممیز کیا ہے اس کا؟ ممیز وہ موجود نہیں ہے، کیونکہ مال کے اعتبار سے جو ہے نا وہ اچھا ہے زید، زیادہ ہے زید، زید تو ممیز نہیں بن سکتا، اکثر بھی ممیز نہیں بن سکتا، اکثر ممیز نہیں، کیونکہ یہ پورا اس پورے یہ اسم تو ہے، لیکن اس پورے اکثر یعنی اس میں تبدیل میں ابہام تھوڑی ہے، کیونکہ اس میں تبدیل جو ہوتا ہے اس کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے، تو اس پورے اس میں ابہام نہیں ہے، بلکہ ابہام ہے کثرت میں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زید، زید زیادہ ہے مال کے اعتبار سے، یہ زیادہ ہونا جو ہے نا، کثیر ہونا، یہ اکثر کا مصدری معنی ہے، اس مصدری معنی میں ابہام ہے،
نہ کہ اکثر میں ابہام ہے. اکثر میں ابہام نہیں ہے، اس کے مصدری معنی میں ابہام ہے، وہ ہے کثرت. تو اس کو ہم کہیں گے تمیز یعنی نسبت. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا آگے، اخذت 20 درہم، میں نے جو ہے لیا 20 کو. اب اس میں ابہام ہے یار، 20 کو کیا لیا؟ درہمن درہم. اس نے ابہام کو دور کر دیا کہ میں نے 20 درہم لیے. اب جو ممیز ہے وہ لفظوں میں موجود ہے، لفظوں میں موجود ہے، وہ صرف یہ اس کا معنی 20 ہے. اس 20 میں اختلاف، 20 میں ابہام ہے، تو یہ ممیز بنے گا، یہ تمیز بنے گا. ٹھیک ہے، پھر مفعول بھی. تمیز انی نسبت میں آپ کو جو ممیز ہے نا، اس کو ہم ترکیب میں انکلوڈ نہیں کریں گے، شامل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، زبان بتانے، جب بتانے کی باری آئے گی بتائیں گے کہ بھائی اس کی جو کثرت معنی ہے نا اس میں ابہام ہے، وہ ممیز ہے، لیکن ترکیب میں ہم اس کو نہیں نکالیں گے، شامل نہیں کریں گے. صرف ہم یہ کہیں گے تمیز انی نسبت ہے، یہ تمیز نسبت ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے مستثنی کا بیان. مستثنی کا یہ بھی اتنا زیادہ استعمال نہیں ہو رہا ہوتا. اس میں آپ نے کیا کہنا ہے، جو اسم اللہ وغیرہ کے بعد آئے وہ مستثنی کہلاتا ہے. سیدھا سیدھا پہچان یہ ہے کہ جو اسم اللہ وغیرہ یعنی اللہ اور اس کے اخوات جو ہوتے ہیں نا، کلمات استثناء، ان کے بعد آئے تو وہ مستثنی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے اس کا اعراب یوں نہیں بیان کرا کہ یہ کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مرفوع ہوتا ہے، عامل کے مطابق اس کا اعراب ہوتا ہے، چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو منصوب ہونا شرط نہیں ہے، منصوب ہونا شرط نہیں ہے. اللہ کے جو بعد آئے گا نا، اللہ یعنی کلمات استثناء کے جو بعد آئے گا وہ مستثنی ہوگا، چاہے وہ منصوب ہو یا مرفوع ہو، کچھ بھی ہو. جاء القوم الا زید، زید قوم آئی سوائے زید کا. یہ اللہ کے بعد آیا، اللہ کے بعد آیا زید، زید جو ہے وہ اللہ کے بعد ہے، تو یہ مستثنی ہے بس. اسی طرح ہمارے پاس توابع آ جاتے ہیں، تو مستثنی میں صرف اتنا دیکھنا ہے، کیونکہ ہمیں اس کی پہچان چاہیے، نہ کہ اس کے اعراب. اس کے اعراب کی ایک الگ بحث ہے، تو وہ تھوڑی ڈیپلی ہے. ٹھیک ہے، تو توابع کا ہے. توابع میں 5 چیزیں ہوتی ہیں: صفت، بدل، تاکید، معطوف، عطف، بیان. میٹنگ اگر ختم ہو جائے گی نا، میٹنگ ختم ہونے کے بعد جو اگلا پارٹ ہوگا اس کے اندر ہم اجرا کریں گے، یہ جو ہم نے پڑھا ہے اسی کا اجرا کریں گے لائیو. تو آپ جوائن ہوجیے گا، اور جتنا ہم پڑھ سکے اس میٹنگ کے اندر اتنا پڑھیں گے. صفت، بدل، تاکید، معطوف، عطف، بیان، یہ 5 توابع آپ کو یاد کرنے ہیں. توابع کیا ہوتا ہے؟ تابع. توابع جو ہے نا یہ تابع کی جمع ہے. تابع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنے والا. ٹھیک ہے، تو جو کلام عرب ہے، جو عربی گرامر ہے، اس میں پیروی کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیروی اعراب میں کرے گا. ویسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں تو پیروی ایک انسان دوسرے انسان کی اعمال میں پیروی کرتا ہے، جیسا وہ عمل کرتا ہے ویسی تابع عمل کرتا ہے. لیکن جو عربی گرامر ہے اس میں جو اعمال ہوتے ہیں نا وہ اعراب ہوتا ہے، تو اعراب میں پیروی کرتا ہے. جو متبوع کا اعراب ہوتا ہے، پیچھے والے کا اعراب ہوتا ہے، وہی تابع کا اعراب ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، صفت جیسے ولد صغیر، صفت میں کیا چیز ہوتا ہے؟ جو اچھائی یا برائی بیان کرے. وہ اس کا ویسے سبق آ رہا ہے، صفت کا سبق، یہ مرکب توصیفی جو ہے اس میں آ رہا ہے کہ اس کی پہچان وغیرہ ہم دیکھیں گے. ہم یہ پڑھتے ہیں توابع. بدل جیسے جعل عالم بکر، جعل عالم بکر، بکر عالم بکر آیا. ٹھیک ہے، عالم آیا جو بکر ہے. ٹھیک ہے، تاکید، یہ تاکید پیدا کرتا ہے. جعل قوم کلہم، سب کے سب لوگ آئے، تمام کے تمام لوگ آئے. اب اس نے قوم کی تاکید جی کلہم نے. معطوف، یہ بہت آسان ہے. ضربت زیدن و عمرا، میں نے زید کو مارا اور عمر کو مارا. جیسے ماتو ماتو پہلے بھی مطلب تو زید معطوف علیہ بنے گا، عمرن معطوف بنے گا. ٹھیک ہے، عطف بیان جا تاجر بکر، تاجر بکر آیا. اچھا، عطف بیان اور بدل میں نا تھوڑا سا فرق ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم عطف بیان بھی بنا سکتے ہیں، بدل بھی. اب جا تاجر بکر، اب اس مثال میں جو بکر ہے وہ اس کو ہم عطف بیان بھی بنا سکتے ہیں اور بدل بھی بنا سکتے ہیں. اسی طرح جعل عالم بکر میں جو بکر ہے اس کو ہم عطف بیان بھی بنا سکتے ہیں اور بدل بھی بنا سکتے ہیں، بس ترجمے میں فرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا، تابع اور مطبوع کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. اب اگلا جو بیان ہے ہمارے پاس مقابل توصیفی کا بیان ہے. ٹھیک ہے، اس کے کچھ فارمولے ہیں، احکامات ہیں، وہ پڑھیں گے. مرکب توصیفی کی مثال جیسے رجل صالح، نیک مرد. رجل فاسق، فاسق مرد. ٹھیک ہے،
حجر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ دو نکرا ایک ساتھ آ جائیں یا دو معرفہ ایک ساتھ آ جائیں اور اعراب ایک ہو، دو نکرا ایک ساتھ آ جائیں یا معرفہ ایک ساتھ آ جائیں اور اعراب ایک جیسا ہو تو وہ موصوف صفت بنتے ہیں. یہ اس کا فارمولہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، صفت مفرد ہو تو ان چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوگی: اعراب، تعداد، جنس، معرفہ نکرہ. اعراب، تعداد، جنس، معرفہ نکرہ، ان چیزوں میں موصوف کے مطابق. اعراب سے مراد رفع نصب جر، تعداد سے مراد واحد تثنیہ جمع، اور جنس سے مراد کے مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور معرفہ نکرہ تو آپ کو پتہ ہے. اعراب، تعداد و جنس، معرفہ نکرہ. بس یہ آپ نے جو چار چیزیں ہیں ذہن میں رکھنی. مائک بند کریں. یہ چار چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی. کہہ رہے ہیں کہ عطف بیان و بدل بن سکتا ہے، صفت نہیں بن سکتا. یعنی بول رہے ہیں کہ صفت مفرد ہو تو اچھا اس کو دیکھتے ہیں، یہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا. ایک منٹ. بھائی یہ علم لکھا ہوا ہے، لکمہ آیا ہے. علم عطف بیان نو بدل بن سکتا ہے، صفت نہیں بن سکتا. اگر علم آ جائے نا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، جو علم ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی صفت نہیں بنے گا، کبھی بھی علم صفت نہیں بن سکتا. ہاں علم عطف بیان اور بدل بن سکتا ہے. جیسے اوپر والی مثال میں ہم نے تاجر بکر، عالم بکر کی مثال پڑھی. اب اس میں بکر میں جو بکر ہے، اس مثال میں جو بکر ہے وہ عطف بیان اور بدل تو بن سکتا ہے لیکن صفت نہیں بن سکتا. تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے. اب یہ میں دکھا بھی دیتا ہوں. جا تاجر والی مثال، یہ والی مثال یہ دیکھیں. اب اس مثال کے اندر یہ تاجر بکر ہے. اب یہ دیکھیں معرفہ پلس معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہے، اور اعراب بھی ایک ہی ہے، اعراب بھی ایک ہی ہے. فارمولہ لگ رہا ہے لیکن ہم نہیں بنائیں گے اس وجہ سے کہ جو بکر ہے نا یہ علم ہے، یہ بکر علم ہے، اس وجہ سے ہم اس کو صفت نہیں بنا سکتے. اسی طرح عالم یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے، دونوں کا اعراب بھی ایک ہی ہے، دونوں مرفوع ہیں. تو ہم بکر کو صفت تو بدل تو بنا سکتے ہیں لیکن صفت نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ان چیزوں میں آپ نے مطابقت دیکھنی ہے اور یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے. صفت جملہ ہو تو موصوف کے مطابق ایک ضمیر ہوگی. صفت اگر جملہ ہونا تو جملے کے اندر موصوف کے مطابق ایک ضمیر ہوگی. جیسے جا رجل ابوہ عالم، مرد آیا جس کا باپ عالم ہے. اب یہ صفت جملہ ہے نا، تو اب اس صورت میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے صفت کا ترجمہ ہوتا ہے پھر موصوف کا ہوتا ہے. لیکن اگر صفت جملہ ہو جائے نا، یہ صفت جملہ ہو تو پہلے ہم موصوف کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. کس طرح کہ مرد آیا جس کا باپ عالم ہے، یا ایسا مرد آیا جس کا ابو عالم ہے. تو ہم ایسا کر کے ترجمہ کرتے ہیں اکثر طور پر. جب صفت جملہ ہو تو ہم موصوف کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں اور ایسا لفظ ایسا ایڈ کرتے ہیں کہ ایسا مرد آیا یا وہ مرد آیا جس کا ابو عالم ہے. اب اس ابو عالم میں جملہ ہے اور یہ صفت بن رہا ہے. اس جملے کے اندر نا اس موصوف کے مطابق ایک ضمیر ہے، وہ ہے ابو. یہ ہا ضمیر ہے جو راج بسو ہے، رجل ہے. اسی طرح ذہب تو ذہبت امراۃن ابو ہا عالم، عورت آئی، ایسی عورت آئی، ایسی عورت گئی جس کا باپ عالم ہے، ایسی عورت گئی جس کا باپ عالم ہے. اب ابو ہا عالم یہ جملہ ہے، اس کا ابو عالم ہے. اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو عورت کی طرف یعنی موصوف کی طرف لوٹ رہی ہے. اب موصوف کے اندر ہم ترجمہ کریں گے ایسا. اب اس میں ایک اصول لکھا ہوا ہے کہ نکرہ کے بعد جملہ آئے تو جملہ صفت بنے گا. نکرہ کے بعد جب جملہ آتا ہے نا تو وہ جملہ صفت بنتا ہے. ٹھیک ہے، اگر معرفہ کے بعد جملہ آتا ہے تو وہ ہم اس کو حال بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن نکرہ کے بعد جملہ آتا ہے تو ہم اس کو صفت بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ہم ایسے کر کے آسان سے یہ والی صورت ہم اس کا اجرا کریں گے لوگوں کے رب کے ذریعے، یعنی رب العالمین کے ذریعے میں پناہ مانگتا ہوں. رب العالمین سے میں پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، شیطان مردود کے شر سے بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. اور کس سے پناہ مانگتا ہوں وہ یہ لکھا ہوا ہے. اب اس میں جو ہے کل، اس میں یہ کل امر ہے، امر کا صیغہ ہے. اس کی اصل کیا ہے؟ وہ اصل آپ کو پتہ ہے کہ اصل جو ہے اس کی
तो ये सेम कैटेगरी के सीधे हैं। ठीक है, तो असल में था उकबुल उनसुर, आपको मौजूद लफ्ज हो, इस लफ्ज में मौजूद नहीं है तो हम इसको नहीं कहेंगे। अभी अमर का सीगा है तुम कहो, कुल कह रहे हैं कि कुल तुम कहो। अब ये कुल फेले अमर है, अब क्या कहो वो बात ये है, क्या कहो वो बात ये है, ये बनेगी मफूल। ठीक है, जो बात कहने को कही जा रही है ना उस पर फेल वाक़ हो रहा है। ठीक है, तो आऊज़ु बि रब्बिन नास ये मफूल बिही बनेगी क्योंकि इस पर काम वाक़ हो रहा है। और ये मंसूब है, मंसूब किस तरह है, क्योंकि असल में ये जुमला है ना, और जुमले का आपको मैंने बताया एराब महल्ली होता है, जुमले का एराब महल्ली होता है, इस वजह से हम इसको मंसूब कहेंगे। ये मंसूब है क्योंकि ये मफूल बिही बन गया, ये पूरा मफूल बिही है। अब इस जुमले के अंदर हम देखते हैं, तो आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ, ये फेल है, इसकी असल वुजू है, क्योंकि ये सही के वजन पर नहीं चढ़ रहा, तो इस वजह से इसकी हमें असल निकालनी पड़ेगी। इसकी असल वुजू है बर वजन अनसुरु, अनसुरु के वजन पर है ये। ठीक है, इसमें कायदा कौन सा लगा, हमने वो पढ़ा है ना कि यकबुलु से यकुलु हो जाएगा, तो इसमें या वुजू से आउजू हो जाएगा, ये वाला हम कायदा लगेगा। ठीक है, यकबुलु वाला। और रब्बिन नास ये जार मजरूर है। ठीक है, आगे चलते हैं। मालिकिन नास, लोग, अब ये सिफत बयान कर रहे हैं इसकी, रब्बिन नास लोगों का रब है। ठीक है, लोगों के रब की पनाह चाहता हूँ। मालिक जो लोगों का मालिक भी है। अब ये सिफत भी बयान कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सिफत बयान कर रहा है इसकी। तो ये जब सिफत बयान कर रहा है तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, ये भी मार्फा है। रब मार्फा इस वजह से है क्योंकि ये मार्फा की तरफ मुदाफ हो रहा है, तो जो नकरा मार्फा की तरफ मुदाफ हो तो वो मार्फा बन जाता है, मार्फा है। ठीक है, ये मौसूफ बनेगा, ये सिफत बनेगा। इसी तरह आगे लिखा हुआ इलाहिन्नास, लोगों का खुदा है, लोगों का रब है, लोगों का मालिक है, लोगों का खुदा है। अब ये सिफत तीसरी आ रही है, अब ये जो सिफत बयान करी है रब की बयान की जा रही है कि जो वो रब है ना वो लोगों का है। मिन शर्रिल वसवास, मिन शर्रिल वसवास, अब ये जो पनाह मांगी जा रही है वो ये है, तो ये मिन आता है कि जो जार मजरूर क्या कहते हैं, आगे आगे अपने वाले मदखूल को मजरूर कर देता है। ठीक है, तो ये मजरूर बनेगा। अब इसमें वसवास, वसवास ये मौसूफ है, ये सिफत है। ये कैसे पता चला मुझे कि ये मार्फा है, ये भी मार्फा है, दोनों का एराब एक ही है, दोनों का एराब एक ही है, इस वजह से हमने ये कहा कि ये मौसूफ है, ये सिफत है। तर्जुमा भी लिखा है उसके शर्त से जो दिल में बड़े खतरे डाले और दबक रहे। ठीक है, अब अल्लज़ी युवस्विसु फी सुरूरिन नास, ये इसका तर्जुमा है जो दिल में बड़े खतरे डाले और दबक रहे। नहीं, इसका वो जो लोगों के दिलों में वसवसे डाले, ये इसका तर्जुमा है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुरूरिन नास। अब इसमें जो है ये भी सिफत बयान कर रहा है, तो ये भी ये सिफत बनेगा। ठीक है, ये भी क्या बनेगा, ये भी सिफत बनेगा क्योंकि माकाबल की सिफत बयान कर रहा है। ठीक है, इसी तरह मिनल जिन्नति वन नास, अगली हम आयत देखते हैं। तब्बत यदा अबी लहब, तर्जुमा का तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ, यदा अबी लहब अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाएं। अब हम इसमें सवाल करेंगे कि तबाह होने वाले कौन है, तबाह होने वाले हाथ हैं, तो हाथ बनेगा फाइल, और ये फेल है। ठीक है, अब ये फेल लाजिम है, इस वजह से वो मफूल इसमें नहीं होता, फेल लाजिम का जो मफूल बिही है वो नहीं होता। वह तब्बा, और तबाह हो ही गया। ठीक है, अब इसमें भी सवाल करेंगे ना कि तबाह कौन हुआ, अब वो तबाह होगा अबू लहब, तो अबू लहब की बात चल रही है कि अबू लहब तबाह हुआ, तो इसमें तबाह की जो तब्बा की फेल है, इसमें जो हुआ जमीर है वो अबू लहब की तरफ लौटती है, वो बनेगी फाइल बनेगी। ठीक है,
اسی طرح آگے ہم جاتے ہیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا. ٹھیک ہے، ما اغنا عنہ اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ نہ دینا. ٹھیک ہے، فائدہ نہیں دیا اس کو، مال ہو اس کے مال نے، یہ اس کا ترجمہ ہے. اب اس میں ہم سوال قائم کرتے ہیں کہ بھائی کس نے فائدہ نہیں دیا؟ وہ ہے مال. مال نے فائدہ نہیں دیا تو مال بنے گا فائل اغنا کا، اور اغنا فعل ہے. ٹھیک ہے، اور کس کو فائدہ نہیں دیا؟ وہ ہے انہو. انہو ہے یعنی ضمیر ہے. اب کس کو فائل نہیں دیا یعنی ضمیر کو، کس کو فائدہ نہیں دیا، تو یہ ہم اس کو مفعول بھی نہیں بنائیں گے. کیوں نہیں بنائیں گے؟ ہم نے پڑھا ہے کہ مفعول بھی ہوتا ہے کہ جس پر جو ہے نا کام واقع ہو، فعل واقع ہو اور وہ منصوب ہو. اس پر فعل تو واقع ہو رہا ہے لیکن یہ منصوب نہیں ہے، یہ ہے مجرور. اس وجہ سے ہم انہو کو جو ہے وہ اس کی ضمیر کو مجرور بنائیں گے، مفعول بھی نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے، وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا. ما کسب جو کچھ اس نے کمایا، اس کو اس کمانے نے بھی فائدہ نہیں دیا. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھ یہ واو حرف عطف آ رہا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ واو حرف عطف آ رہا ہے، اب اس میں معطوف علیہ کون ہے اور معطوف کون ہے اس کو ہم دیکھیں گے. خود سوال کریں گے، مائک بند کریں. خود ہی سوال کریں گے کہ بھائی فائدہ دینے والا کون ہے. وہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ مال، یہ دیکھیں مال آ رہا ہے، ایک ہے کہ مال، یہ مال ہے اس نے فائدہ نہیں دیا. اور دوسری چیز ہے ما کسب، جو کچھ اس نے کمایا یعنی اس کی کمائی، اس نے فائدہ نہیں ہے. دو چیزیں سامنے آ گئی. تو یہ پہلی چیز کو ہم معطوف علیہ بنائیں گے یعنی مالہ، یہ معطوف علیہ بنے گا واو حرف عطف. اور ما کسب یہ بنے گا معطوف، یعنی ما کا جو اس میں موصول ہے اس کا عطف ہو رہا ہے مالہ پر. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں پتہ چل گیا. سیصلا نارن ذات لہب، اب وہ دھستا ہے، لپٹ مارتی آگ میں. لپٹ مارتی آگ میں وہ دھستا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں جو دھسنے والا ہے شخص ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے ابو لہب، یعنی اس کی ہوا ضمیر ابو لہب کی طرف جاری ہے. تو وہ ہوا ضمیر فائل بنے گی جو وہ دھسنے والا ہے. ٹھیک ہے، نارن آگ میں، ذات لہب ایسی آگ کے جو شولوں والی ہیں. ٹھیک ہے، شولوں والی آگ میں. اب یہ نارن جو ہے نا، نارن یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ مفعول بھی بن رہا ہے. یہ کس طرح بن رہا ہے؟ ہم اس میں دیکھتے ہیں نا کہ جو وہ دھس رہا ہے وہ آگ میں دھس رہا ہے. ویسے تو اس میں بظاہر آپ کو فیل ہوگا کہ می کا ترجمہ ہو رہا ہے، مفعول فی والا ہو رہا ہے ترجمہ، لیکن ہم مفعول فی نہیں بنائیں گے کیونکہ نار ہے نا، نار آگ. اس آگ میں ظرفیت کا معنی نہیں ہے، اس آگ میں ظرفیت کا معنی نہیں ہے کیونکہ آگ نہ یہ زمانہ ہے نہ یہ مکان ہے، نہ یہ جگہ کو بیان کر رہا ہے نہ زمانے کو بیان کر رہا ہے. تو اس وجہ سے جو نار ہے نا تو اس کو مفعول فی نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک ہی چیز ہمارے پاس بچتی ہے مفعول بھی، اور منصوب بھی ہے، تو ہم اس کو نارن کو مفعول بھی بنائیں گے. ترجمہ اگرچہ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ آگ میں جو ہے نا آ، دھسا دھستا ہے آگ میں جو شولوں والی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو ہم مفعول بھی بنائیں گے. اب یہ ذات الحب ہے نا شولوں والی، اب یہ صفت بیان کریے نار کی، اور اعراب بھی ایک، یہ نار منصوب ہے تو ذات الحب بھی منصوب ہے، جن دونوں نکرہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، نکرہ پلس نکرہ اور دونوں کا اعراب ایک ہی ہے، تو یہ موصوف بنے گا، یہ صفت بنے گا، پھر جا کے آخر میں ہم مفعول بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے، آگے ہے. حضور جی حضور جی، پھر لہب کو کیا بنائیں گے ہم؟ لہب کو کائیں لہب، لہب کو مجرور بنائیں گے. ذات لہب. جی. لہب کو مجرور بنائیں گے، ذات مضاف اور لہبن مضاف الیہ، مضاف مضاف صحیح. الیہ مل یہ وہ نہیں بن جائے گی جو صلی اللہ علیہ محمد معرفہ کی ایک قسم، کیا معرف اضافت کی وجہ معرف سے معرفت. معرف بالاضافت کی بات کر رہے ہوں گے نا. جی یہ نکرہ مخصوصہ ہو جائے گا پھر. نہیں، یہ معرف بالاضافت بھی نہیں ہوگا، نکرہ مخصوصہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، معرف بالاضافت اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ یہ ذات جو ہے نا معرفہ کی طرح مضاف نہیں ہو رہا، معرفہ کی طرح صحیح. مضاف نہیں ہو رہا، اس وجہ سے نہیں ہوگا صحیح. لہب. ٹھیک ہے، تو یہ نکرہ ہی رہے، نکرہ مخصوصہ نہیں اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ زوات یہ ان الفاظ میں سے ہے کہ جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہوتے ہیں نا، اپنے ماں باپ کی طرف مضاف ہیں، اس کے باوجود بھی اس میں چینجنگ نہیں ہوتی. جیسے زو ہو گیا. ٹھیک ہے، اور کافی سارے اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، زوات زو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہ چلتے ہیں ہم اس کے اندر. وامرأتہ، اور اس کی جو لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے. وامرأتہ
اب یہ کیا بنے گا جی بتائیے؟ حمالۃ الحطب ہے نا، گھٹیوں کا جو لکڑیاں اٹھانے والی، حمالہ کہتے ہیں اٹھانے والی، الحطب کہتے ہیں لکڑیاں، لکڑیاں اٹھانے والی. اب یہ کیا بنے گا جی؟ ومراتہ کا ترجمہ آپ نے کیا بتایا حضور؟ وامرأتہ، اور اس کی عورت. صحیح. تو یہ پیچھے سے مضاف مضاف الیہ ہوگا، پھر جوائن کریں گے پیچھے سے. جی مضاف مضاف الیہ میں کر کیا بنے گا؟ اس کا اعراب یہ دیکھیں نا، اس کا نیا اعراب جی نیا مرفوع ہے نا. جملہ اب بنائیں گے اس کو. بھائی واو تو حرف عطف ہے، اور کا ترجمہ. جی اب یہ مرفوع ہے. ہم پیچھے دیکھیں گے مرفوع کون کون سی چیزیں ہیں. صحیح. ایک مرفوع ہے ہمارے پاس یہ مالہ. اب مالہ جی پر عطف کرتے ہیں تو ہم کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس کی عورت نے اس کو فائدہ نہیں دیا. حالانکہ جی یہ نہیں ہے مراد. ٹھیک ہے، یہ مراد نہیں صحیح. ہے. تو کیا ہوگی؟ یعنی یہ عورت کی صفت الگ سے بیان ہو رہی ہے. اب امراۃ، اب یہ ہے مرفوع، اس کا عطف مالوہ پر کرتے ہیں تو ہم امرا کو اٹھا کر اس جگہ پر رکھیں گے، مالوہ کی جگہ پر رکھیں گے. اب ترجمہ کریں گے کہ فائدہ نہیں دیا ابو لہب کو اس کی عورت نے. یہ نہیں ہوگا کہ یہ مراد نہیں ہے. صحیح. اگر ہم امراۃ کو اٹھا کر اصلاح کی ہوا ضمیر کی جگہ پر رکھتے ہیں نا، اس کی ہوا ضمیر بھی مرفوع ہے، تو اس کا ترجمہ ہے کہ وہ آگ میں دھستا ہے، آگ میں دھستا ہے. اس کا یہ ترجمہ ہے. تو اب ہوا ضمیر کی یعنی جگہ لیکن پر ہم، تو آپ ترجمہ کریں اس کی عورت آگ میں دھستی ہے. تو اب یہ ممکن ہے کہ ہم جو ہوا ضمیر ہے ہم اس کو معطوف علیہ بنائیں. ایک تو صورت یہ ہے کہ ہم ہوا ضمیر کو معطوف بنائیں، یعنی جو امراۃ کا عطف ہے جسلا کی ہوا ضمیر پر کریں. ایک تو یہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو آیا نا یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، جی کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہو جائیں. وہ تباہ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا. اب یہ تباہ ہو گیا ہے نا، اس کی طرف بھی ہم، اس کی جو ہوا ضمیر ہے وہ ابو لہب کی طرف لوٹی ہے، اس ہوا ضمیر پر بھی ہم عطف کر سکتے ہیں. تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اس کی عورت بھی تباہ ہو گئی، وہ بھی تباہ ہو گیا، اور اس کی عورت بھی تباہ ہو گئی. ٹھیک ہے. جی معطوف معطوف علیہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہم جو معطوف ہے، یعنی جو بات باؤ کے بعد آتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے. پہلے معطوف علیہ آتا ہے، پھر معطوف آتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھ کر ترجمہ کر کے دیکھو کہ ترجمہ بیٹھ رہا ہے یا نہیں بیٹھ رہا. اگر ترجمہ بیٹھ جائے تو ہم معطوف معطوف علیہ بنائیں گے، کہیں گے کہ اس کا عطف اس پر ہے. بصورت دیگر ہم نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے. اس کی مزید بھی مثالیں آئیں گی، میں سمجھاؤں گا. حمالۃ الحطب، لکڑیوں کو اٹھانے والی. ٹھیک ہے. اب صفت. اس میں یہ صفت بیان کر رہی ہے اس عورت کی. اب سمجھنے کی چیز ہے، اس عورت، وہ جو عورت ہے، جو ابو لہب کی جو عورت ہے وہ بھی تباہ ہو گئی، یا جو ابو لہب کی عورت ہے وہ بھی آگ میں لپٹی. جس پر عطف کریں گے اس کے مطابق ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس سے یہ والی ہو عبارت سے سکتا ہے اس کو ہم حال بنا دیں، اس کو حمالت ہم الحطب. وہیں پر اسی کی طرف میں آ رہا ہوں کہ جو جی عورت ہے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جو وہ عورت ہے نا وہ لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے. اب اگر ہم صفت بیان بناتے ہیں تو ہم وہ دیکھیں گے، فارمولا اپلائی کریں گے کہ معرفہ پلس معرفہ ہے، نکرہ پلس نکرہ، تو وہ نہیں ہے. یہ معرفہ ہے صحیح. اور یہ نکرہ ہے. نکیرہ ہے. نکرہ ہے یا نہیں ہے؟ نکیرہ ہے. نکیرہ. ہما تو نکیرہ ہے. اس کا اعراب بھی الگ الگ ہے. اس کا اعراب بھی الگ الگ ہے. یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے. تو ہم اس کو موصوف صفت تو نہیں بنا سکتے، فارمولا نہیں لگ رہا. جی ٹھیک ہے. اس کو حال بنا سکتے ہیں کیونکہ حالت بھی بیان کر رہا ہے کہ جو وہ عورت ہے نا اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس طور پہ تباہ ہوئی وہ اس کی عورت کہ وہ لکڑی اٹھا رہے تھے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، حال اور صفت میں نا فرق ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا. ٹھیک ہے. بس اوقات دونوں جمع ہو جاتے ہیں. حال بھی جو ہے نا وہ صفت بیان کر رہا ہوتا ہے. حال بھی صفت بیان کرتا ہے. جو خبر ہوتی ہے، مبتدا خبر پڑھتے ہیں نا، زید عالم، زید عالم، لیکن جو خبر ہے وہ بھی صفت بیان کر رہی ہوتی ہے. تو ہم جو پہچان کرتے ہیں نا وہ فارمولا سے کرتے ہیں، اور فارمولوں کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں، اعراب کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی تو یہ حمالہ یہ معرفہ ہے، تو یہ بنے گا ذوالحال. حمالۃ الحطب یہ بنے گا حال. ذوالحال حال اس طرح اس کی ترتیب ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اچھا ایک اور سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، ہمالت الحطب اگر ہم اس کو دونوں کو ملائیں گے یہ بھی معرفہ بن جائے گا.
कौन बनेगा? हमालतुल हतब को अगर हम दोनों को मिला दें तो ये तो मारिफा बन जाएगा। हमालतुल हतब को मार्फा बनाएंगे कैसे? ये मारिफा हो जाएगा ना, मारिफा बन जाएगा। किस, और इसका एराब जो है वो अलग अलग है ना, एराब इनका अलग अलग, तो इसका एराब मत, सही है। ठीक है। तो इस एराब की चेंजिंग की वजह से मौसूफ सिफत भी बनाने और हालत भी बयान के, वो औरत हाल में कि वो लकड़ियों को उठाने वाली है, हालत भी बयान कर रही है ना, कर रहा है ये हमाला, तो इसको हम हाल बनाएंगे। चलें सही। फी जी दी हा हबलुम मिम मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। अब इसमें उसके गले में जो है ना खजूर, हबलुम मिम मसद, खजूर की छाल है, उसकी रस्सी है, ठीक है। अब ये देखें फी जी दी हा, अब वो आपने पढ़ा ना फिदारी रजुल, ये जी वो जी। बात है, ये वो चीज़ है। ये जो यानी यहाँ मुब्तदा पर मुअक्खर। ये मुब्तदा है, ये खबर मुकद्दम बनेगी, ठीक है, और ये जी मुब्तदा है मुअख्खर बनेगा। हबल मिम मसद का ताल्लुक हबल से है, मिम मसद का ताल्लुक हबल से, तर्जुमे से पता चलता है कि मसद जो है ना इसका मतलब है खजूर की छाल, हबल का मतलब है कि रस्सी, खजूर की छाल में से रस्सी, खजूर की छाल में से रस्सी, ठीक है। तो अब ये जो ये है नकरा, ये नकरा है, जी। और उसके बाद आ रहा है मिन मसद आ रहा है, और मिन मसद का जुमला रवा। ताल्लुक हबल से पता चल रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जो है ना जो नकरा है उसके बाद जुमला आ जाए तो वो सिफत बनता है, तो ये जुमला नहीं है, लेकिन शिवा जुमला है, ये शिवा जुमला जी है। तो है कि मिम मसद जार मजरूर है, जार मजरूर ये किसी ना किसी के मुतालिक होता है, ठीक जी। है, जी किसी ना किसी के मुतालिक होता है, और जिस मुतालिक होता है ना वो शिवा जुमला होता है, जैसे साबितुन मौजूदुन निकालते हैं, तो हवल बनेगा मौसूफ। तर्जुमा भी हम इसी तरह करेंगे कि उसके गले में, उस औरत के गले में ऐसी रस्सी है कि जो खजूर की छाल की है, ऐसी रस्सी है जो जी। खजूर की छाल में से है। हबलुन जी साबितुन मसद, अब साबितुन इसमें महजूफ निकालेंगे, और मिम मसद ये जार मजदूर मिलकर ये साबितुन को मुतालिक होगा, जी। ठीक है। उसके बाद हम इसको शिबा जुमला इसमें बनाकर बनाएंगे सिफत, हबल मौसूफ, और साबितुम जो है शिबा जुमला सिफत बनकर, मौसूफ सिफत बनकर फिर बनेगा मुब्तदा, जी। जी। ठीक है। अच्छा हुजूर, जो अब हम मान, मुब्तदा हमने इसको कैसे बनाया, मैंने आपको बताया था ना, मुब्तदा की पहचान क्या है कि जिसके बारे में खबर दी जाए, ठीक है, और वो मरफू हो, जी वो मुब्तदा होता है, ठीक है। इसकी पहली शिक जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि वो शुरू में आए, लेकिन कभी कभार मुब्तदा बाद में भी आ जाता है, तो हम ये देखेंगे कि जिसके बारे में खबर दी जाती है ना वो, और वो मरफू हो तो वो मुब्तदा होता है। अब हबल के बारे में खबर दी जाती है कि जो रस्सी है वो उसके गले में है, उसके गले में रस्सी है, ठीक है, यानी जो रस्सी है वो उसके गले में है, रस्सी के बारे में खबर दी जा रही है। आप ये कहेंगे कि उसके बारे में खबर दी जा रही है, उस औरत के बारे में खबर दी जा रही है कि उस औरत के गले में रस्सी है, बज़ाहिर तो ऐसी मालूम हो रहा है, लेकिन हम इसको देखते हैं ना फी जई दी हा, ये उस औरत का तर्जुमा ये हा का कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे यार हा के बारे में यानी उस औरत के बारे में खबर दी जा रही है, वो तो मजरूर है, फी जई दी हा में जो हा है ये तो मजरूर है ना, ये मुदाफ है, ये मुदाफिल है, मुदाफिल मजरूर होता है, ये मजरूर है, तो हम इसको मुब्तदा तो बना नहीं सकते, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। जी। बाकी जो बचेगा ना हबल ही बचेगा, रस्सी ही बचेगी। आप रस्सी के बारे में खबर दी है ना वो उसके गले में, जी। तर्जुमा हबल का बाद में यूं इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो मौखर है, मौखर है, इस वजह से खुदा का तर्जुमा आखिर में कर रहे हैं, तो उसके गले में हबल है यानी रस्सी है। और रस्सी ऐसी रस्सी कि जो खजूर की छाल से बनी है, खजूर की छाल से साबित है, ठीक है, खजूर की छाल से बनी हुई है, समझ आ गई। लब्बैक हुजूर। तो ये हमारी एक आयत, ये जो पूरी आयत है, अब इससे हमें पूरा समझ में आ गया कि ये किस तरह है। अब इसको देखते हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, और जब अल्लाह की फतह आई, अल्लाह की मदद आई और कामयाबी फतह आई। अब हम इसमें सवाल करते हैं ना कि यार आने वाला जो है वो कौन है। अब आने वाली जो दो चीज़ें हैं, एक है अल्लाह की मदद, एक है फतह यानी कामयाबी, दो चीज़ें हैं, जी। ठीक है। तो जो आने वाला हो, काम करने वाला हो, वो होता है फाइल, तो नसरुल्लाह ये फाइल बनेगा, ये नसर जो है ना, ये आने वाला, ये फाइल बनेगा, ये जा ये फेल है, ठीक है। इसी तरह जो दूसरी आने वाली चीज़ है वो कामयाबी है, तो पता चला हा का जो अतफ है ना वो नसर पर है, ठीक है, नसर पर अतफ है, जी। ठीक है। किस तरह के हम फतहा को उठाकर इसकी जगह
ڈائریکشن ہم نے چینج کری, اس کی جگہ ہم نے اٹھا کر ہم نے نصر کی جگہ پر رکھ دیا, نصر کو ہٹا دیا. اب عبارت بنے گی جی جا الفتح. اب جا الفتح بنے گی عبارت, ترجمہ ہوگا کہ کامیابی آئے, کامیابی آئی, فتح آئی. جی ٹھیک ہے, ترجمہ درست بیٹھ گیا. اور ایسی ہی مراد, یہی مراد ہے کہ بھائی کامیابی کی بات چل رہی ہے, کامیابی کے آنے کی بات چل رہی ہے, مراد الہی بھی یہی ہے. تو ہم اس کو بنائیں گے معطوف اور اس کو بنائیں گے معطوف علیہ. ٹھیک ہے, اب یہ جی فعل لازم ہے, فعل لازم کا مفعول بھی, تو اس وجہ سے اس کا یہاں پر مفعول بھی ہے. آگے ہے کہ رائت الناسا, مین رائت النادا ناسا, اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں. فتح مکہ کی بات ہے, تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ یدخلون, وہ اللہ کی دین میں داخل ہوتے ہیں, افواجن فوج, افواج کی صورت میں, فوج در فوج. ٹھیک ہے, صحیح اب رائٹ, اب اس میں ہم سوال کام کرتے ہیں, ہم نے ترجمہ کر لیا, اب سوال کام کرتے ہیں یار دیکھنے والا کون ہے, دیکھنے والے آپ, یعنی تاز امیر, آپ دیکھنے والے ہیں, تو یہ بنے گا فائل. کس کو دیکھو گے, وہ جس کو دیکھو گے نا وہ ہے لوگ, تو لوگ بنے گا مفعول جی بھی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آ رہے ہیں یدخلون. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہ بنتا ہے صفت, اور اگر جی معرفہ کے بعد جملہ آ جائے نا تو وہ حال بنتا ہے. تو یہ ناسا یہ معرفہ ہے, معرفہ کے بعد جملہ آ رہا ہے تو یہ بنے گا حال, یہ ناسا بنے گا ذوالحال. یعنی ترجمہ ہے کہ تم لوگوں کو دیکھو گے اس حال میں کہ وہ داخل ہوں گے, داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں, افواجن فوج کی صورت میں, فوج جی در فوج داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فوج در فوج جی داخل ہوتے ہیں, تو یہ ناسا یہ بنے گا ذوالحال, اور یہ پورا جو ہے نا یہ بنے گا حال, پورا جملہ حال بنے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب جی اس جملے کے اندر ہم تلاش کرتے ہیں کہ کون فاعل فعل مفعول ہے. ٹھیک ہے, اب یدخلون کہ وہ داخل ہوتے ہیں, یعنی وہ لوگ داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں. ہم سوال کرتے ہیں یار داخل ہونے والے کون ہیں, وہ لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں تو وہ فاعل بنیں گے. یعنی یدخلون کی واو, جو جمع کی واو ہے نا, وہ فاعل بنے گی کیونکہ وہ داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, فی دین اللہ, اللہ کے دین میں, تو یہ تو بہت آسان ہے, یہ تو جار مجرور ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی روکٹ جی سائنس نہیں ہے. ظرف لغ بنے گا, ظرف لغ اور جی مستقر کی بھی ایک پہچان ہے, اس کا سبق آئے گا نا, ہم پڑھیں گے. افواجن کو ہم کیا بالکل. بنائیں گے, افواجن کو ہم کیا بنائیں گے, یہ حال بنے گا. افواجن حال بنے گا. کیسے؟ جی یعنی فوج کی طرح, فوج کی حال یعنی کثیر تعداد کی حالت میں داخل ہوں گے لوگ. اور کیا بن سکتا ہے, اور کیا بن سکتا ہے, ہم، فوج. میرے خیال میں یہ بنے گا, کیا نام ہے, تمیز بھی بن سکتا ہے یہ. ٹھیک ہے, تمیز کہ وہ داخل ہوتا ہے اللہ کے دین میں. اب یہ دخول جو ہے, جی تمیز, تمیز نسبت جو ہم نے پڑھی ہے, یہ دخول کس اعتبار سے ہوگا, دخول کس اعتبار سے ہوگا, وہ اس اعتبار سے ہوگا کہ وہ فوج در فوج داخل ہوں گے, یعنی ایک ساتھ جو ہے صحیح. نا تعداد میں داخل ہونا کے اعتبار سے. افواج کا یہ معنی ہے نا. تو آپ بول رہے ہیں حال میں بولا تمیز ہو سکتا ہے, لیکن ہم کنفرمیشن کے لیے, کیونکہ یہ قرآن پاک ہے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جی جو ہے نا آپ کو اگر نہیں پتا, کنفرمیشن کے لیے میں آپ کو ایک اپلیکیشن کا تعارف کرواتا ہوں, الباحث القرآنی. یہ اپلیکیشن ہے, یا آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. الباحث القرآنی جی میں کافی ساری چیز کا ہم ایکسپلور کریں گے, لیکن ہم مطلوب دیکھتے ہیں, ہم اس کا سرچ انجن بہت اچھا ہے, اور ہم سرچ کرتے ہیں نا تو ایزیلی آ جاتا ہے. ہم سرچ کرتے ہیں دین اللہ, دین اللہ یا افواج, یا آیت آ گئی. اس کے بعد علوم میں جی جائیں گے. اب علوم میں ہم جائیں گے تو یہ کافی سارے ہمارے پاس جو ہے نا, یہ سارے جو ہے یہ قرآن کی ترتیب آ گئی, اعراب المیسر ہے, اعراب القرآن, یہ سارے ہیں. اب ان میں سرچ کریں گے کہ یہ کیا ہے. ہم نے اعراب المیسر میں دیکھا افواج کیا بن رہا ہے, تو حال منصوبة بالفتحة من فاعل يدخلون حال وهو واو جمع. منصوب من فاعل يدخلوا وهو واو, واو الجماعت. آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ یہ ہے افواجن, بالکل صحیح پہچانا آپ نے فارمولے کے مطابق, کہ یہ افواج حال بن رہا ہے, کیونکہ حالت بھی بیان ہو رہی ہے جی کہ وہ داخل ہوں گے, جی ان داخل ہونے کی, جو داخل ہونے والے ہوں گے ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ فوج در فوج ہوں گے. تو افواجن جی کی یہ حالت بھی بیان کر رہا ہے ان لوگوں کی, یعنی جو یدخلوا کا جو فاعل ہے
واو واو پہ جمع، اس سے حال بن رہا ہے یہ، وہ واو جمع ذوالحال ہے، افواجن بنے گا حال، ٹھیک ہے. جی اور منصوب بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ منصوب ہو، نکرہ ہو اور حالت بیان کرے، تو تینوں چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں، تو یہ حال بنے گا. جی ٹھیک ہے، یہ یہاں سے کنفرمیشن ہو گئی. ٹھیک ہے، بس آج کے لیے اتنا ہی ہے. اس کے آج ہم نے زیادہ یوں پڑھا کیونکہ کل کی جو کلاس ہے نا وہ نہیں ہو پائی تھی صحیح سے، تھوڑی سی ہوئی تھی، تھوڑی سی نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم نے آج زیادہ جو ہے وہ پڑھا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر حضور، بہت شکریہ آپ کا. حضور اپلیکیشن کا السلام. نام بتائے گا واپس؟ الباحث القرآنی. البحث القرآن. بہت شکریہ ہاں، حضور، جزاک اور اللہ. السلام ہم علیکم. application دیکھیں گے بھی، کوئی ایشو نہیں ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ